نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سیکون فی امتی ثلاثون کذابون دجالون کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی مقام آخر انا محمد وانا احمد او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ معزز سامعین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے قریب جن فتنوں کے بارے میں خبر دی، ان میں سے ایک فتنہ ایسا ہے جو مدعیان نبوت کا فتنہ ہوگا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد منصب نبوت پہ شب خون ماریں گے۔ ان کی ایک پہچان آپ نے ارشاد فرمائی کہ وہ دجال قسم کے کذاب ہوں گے، عام جھوٹے نہیں بلکہ دجل میں بڑے ماہر ہوں گے۔ چونکہ ہمارا واسطہ اس دور کے اعتبار سے جس دجال ترین فتنے سے ہے، اس کا نام فتنہ قادیانیت ہے، اور اس کا دجل اگر دیکھا جائے تو اسلام کی 1400 سالہ تاریخ میں جتنے بڑے سے بڑے کذاب اور دجال، مسلمہ کذاب، اسود انسی اور اس کے بعد اسحاق اخرس جیسے گزرے ہیں، یہ فتنہ ان سب سے اپنی دجالی سوچ اور امت مسلمہ کو دھوکہ دینے میں سب سے فائق تر ہے، سب سے زیادہ اچھی صلاحیتیں رکھتا ہے دھوکہ دینے کی، جس کی ایک مثال ان کا اپنے آپ کو احمدی کہنا ہے۔ پوری دنیا میں یہ خود کو جماعت احمدیہ اور خود کو احمدی مسلم اور جو مرزا غلام قادیانی کو نبی نہیں مانتے یا اس کو کافر سمجھتے ہیں، انہیں غیر احمدی مسلم کہتے ہیں۔ آئیے آج ہم اس بات کا نوٹس لیتے ہیں کہ اس لفظ کے اندر وہ امت مسلمہ کے ساتھ کتنا بڑا دھوکہ کر رہے ہیں۔ احمدی یہ کون لوگ ہیں؟ احمدی کنہیں کہا جاتا ہے؟ معزز سامعین، در حقیقت اصل میں یہ قرآن پاک کے اندر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے بشارت دی تھی کہ مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، کہ میرے بعد ایک رسول آنے والے ہیں، ان کا نام احمد ہوگا۔ چونکہ وہ رسول ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، پوری امت مسلمہ کا اتفاق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو نام ہیں اور دونوں نام اصل ہیں، محمد اور احمد، اور اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی وضاحت فرمائی، جیسا کہ کتب حدیث میں اور دیگر تفاسیر کی کتب میں موجود ہے۔ احمد سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کو مختص کیا کہ محمد بھی میں ہوں اور میں احمد ہوں، اور ایک روایت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اور وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وہ بشارت ہوں جو انہوں نے احمد کے آنے کی بشارت دی تھی۔ لیکن قادیانی تو امت مسلمہ کو دھوکہ دیتے ہوئے یہ باور کراتی ہے کہ احمد سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بلکہ مرزا غلام احمد قادیانی ہے، اور مرزا غلام احمد قادیانی نے خود بھی اپنی کتب میں یہی لکھا کہ یہ جو آیت اتری ہے مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، تو یہ آیت میرے بارے میں ہے۔ اور پھر اس کے بیٹے بشیر الدین محمود جو کہ قادیانیوں کا دوسرا خلیفہ ہے، اس نے اپنی اس کتاب انوار العلوم میں تو انتہا کر دی اپنی حماقتوں کی، بلکہ اس نے تو ببانگ دہل اسی کے صفحہ 86 پہ یہ اس کی ایک مستقل انوار خلافت ایک کتاب ہے جو اس کی انوار العلوم کی تیسری جلد کے اندر ایک کتاب اس کی طور پہ شامل ہے، اس کتاب انوار العلوم کے اندر۔ اس میں اس نے کہا کہ جو احمد کا مصداق ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور صفت کے کہا جائے تو گنجائش نکلتی ہے، ورنہ حقیقتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم احمد نہیں ہیں بلکہ احمد مرزا غلام قادیانی ہی احمد ہے۔ یہ کہتے ہیں، اس کے اندر کہتا ہے کہ یہ صفحہ نمبر 86 پہ کہتا ہے اب یہاں سوال ہوتا ہے وہ کون سا رسول ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آیا اور اس کا نام احمد ہے؟ کہہ رہا میرا اپنا دعویٰ ہے، اور میں نے یہ دعویٰ یوں ہی نہیں کر دیا بلکہ حضرت مسیح موعود کی کتابوں میں اس طرح لکھا ہے، اور حضرت خلیفۃ المسیح اول نے بھی یہی فرمایا کہ مرزا صاحب احمد ہیں، یعنی وہ جو اس آیت کا مصداق ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بلکہ مرزا صاحب احمد ہیں، اور یہی اس آیت کا مصداق ہیں۔ پھر اس کے بعد آگے پوری اس میں تفصیل، اور پھر وہ جو قادیانیوں کا
ایک طریقہ واردات ہے، چیلنج بازی اور بڑے بڑے دعوی کہ میرے ساتھ مناظرہ کرو، میں ہر طرح کا انعام اور تاوان دینے کو تیار ہوں جو مجھے اس بات پہ میرے ساتھ مناظرہ کرے کہ احمد سے مراد مرزا غلام احمد قادیانی ہیں۔ تو یہ ان کا موقف ہے قادیانیوں کا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ہیں اور احمد اور ہے، اور احمد سے مراد کہتے پھر مرزا غلام احمد قادیانی ہے۔ اب ان کو احمدی کہنے کا جو نقصان ہے، وہ مین نقصان ان کو احمدی کہنے کے وہ تین ہیں۔ پہلا نقصان تو یہ ہے کہ ان کو احمدی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ان کے اس دعوے کو امت مسلمہ نے تسلیم کر لیا کہ مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد کا مصداق مرزا غلام احمد قادیانی ہی ہے، اس لیے جو لوگ احمدی ہیں، اس بنیاد پر ان کو احمدی کہنا سراسر حرام اور کفر ہے، اس لیے کہ احمد کا مصداق یہ نہیں بلکہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم احمد کا مصداق ہیں۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جب ہم ان کو احمدی یا جماعت احمدیہ کہیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو احمد کی جو پیشین گوئی کا مصداق جو کہ حقیقتاً امت محمدیہ ہے، یعنی ہم جو مسلمان ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد بھی مانتے ہیں، احمد بھی مانتے ہیں، اور یہی ان کے نام ہیں جو کتب احادیث میں اور اسی طرح جو کتب تفاسیر میں اور امت کے تواتر میں یہ بات موجود ہے، تو اب حقیقتاً احمدی ہونے کا مصداق اور احمد ہونے کا مصداق وہ ہم لوگ ہیں۔ تو جب ہم نے ان کو احمدی کہا تو اب یہ شبہ ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی امت یہ لوگ ہیں، اور جو غیر احمدی ہیں وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نہیں ہے۔ یہ ایک ایسا طریقہ واردات اور ایسا دجل ہے جسے لوگ نہیں سمجھ پا رہے کہ وہ در حقیقت مسلمانوں کو غیر احمدی مسلمان کہہ کر ہمیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے خارج کرتے ہیں کہ یہ غیر احمدی ہیں، اور احمد تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، تو غیر احمدی کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان کی امت نہیں ہے۔ حالانکہ معاملہ بالکل الٹ ہے کہ یہ قادیانی مرزا غلام احمد قادیانی کی امت ہیں، یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نہیں ہے، یہ ان سے کنارہ کش ہو چکے۔ اور اس بنیاد پہ قادیانیوں کو، مرزائیوں کو احمدی کہنا یہ سراسر کفر اور حرام ناجائز ہے۔ اب دوسری بات کہ جو احمد ہے یہ شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کے جو متوسلین ہوتے تھے، ان کے مریدین ہوتے تھے، یہ ان کا لقب احمدی ہوتا تھا، جس کو انہوں نے غصب کر کے اپنے نام کے ساتھ لگایا کہ ہم احمدی ہیں۔ تو یہ بھی ان کا امت مسلمہ کے ساتھ ایک غاصبانہ دھوکہ ہے، جیسے دیگر امور میں انہوں نے امت مسلمہ کو دھوکہ دیا۔ لہٰذا قادیانیوں کو پھر کیا کہنا چاہیے؟ ان کو غلامدی کہا جائے، چونکہ مضاف مضافلہ میں دونوں میں تغایر ہوتا ہے۔ اب غلام احمد میں مضاف مضافلہ دونوں متغایر ہیں، دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، یہ ایک چیز کے نام نہیں ہیں۔ تو اس میں غلامی والا چونکہ اصل یہ غلام ہے، اور احمد تو وہ موصوف جن کی طرف اپنی اضافت کر رہے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہیں کہ ہم ان کے غلام ہیں۔ اگر یہ اس غلامی کا معنی مراد لیا جائے تو یہ امت غلامدیہ بنتی ہے، غلامدیہ امت بنتی ہے، یہ احمدی امت نہیں بنتی۔ لیکن آسان حل اور آسان بھی، زبانوں پر بولنا بھی آسان ہوگا۔ مرزا غلام احمد قادیانی کا جو دعویٰ ہے وہ دعویٰ یہ ہے کہ میں ہی عیسیٰ علیہ السلام ہوں جو دوبارہ آیا ہوں، میں مسیح موعود ہوں، یعنی کہ ایک نیا مسیح یا ایک نیا ورژن مسیحیت کا جو پیدا ہوا ہے، میں نیا مسیح بن کر آیا ہوں۔ تو اس لیے عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے خود کو عیسائی کہتے ہیں، تو مناسب ہے قادیانیوں کو عیسائی کہا جائے یا جدید عیسائی کہا جائے، تو یہ ان کے شان کے مناسب بھی ہے اور ٹھیک بھی ہے، اس پر امت مسلمہ کو کوئی اختلاف بھی نہیں ہوگا۔ لیکن جب تک یہ خود کو قادیانی کہتے ہیں، یہ بات امت مسلمہ کے لیے قابل قبول، یہ قادیانی اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں، تب تک یہ بات امت مسلمہ کے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ اور خود انہوں نے اپنی کتاب اصل مصفہ میں اپنی جماعت کا نام جماعت مرزائیہ رکھا ہے، اسے جماعت مرزائیہ کے نام سے مخاطب کیا ہے۔ اس لیے مسلمانوں سے میری درخواست ہے کہ قادیانیوں کو قادیانی کہیں، مرزائی کہیں یا جدید عیسائی کہیں، لیکن ان کو کبھی بھی احمدی مت کہیں۔ ان کو احمدی کہنا اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت ہے، ان کا مبشر برسول یاتی من بعد اسمہ احمد کا مصداق ہونے کا انکار کرنا ہے، اور یہ کفر ہے۔ اور مرزا غلام محمد قادیانی کو اس کا مصداق قرار دینا ہے، جو کہ الگ کفر ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احمد ہونے کا انکار کرنا اور کسی اور کو ان کے مسند پر بٹھانا، یہ دونوں الگ الگ کفر ہیں۔ اللہ ہمیں ایسے کام کرنے سے اور قادیانیوں کو احمدی کہنے سے جو ہے وہ پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔